السلام علیکم فرینڈز، موڈ آن ہے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ایک کہانی لے کر آئے ہیں جس کو سن کر آپ بہت لطف اندوز ہوں گے، تو لہٰذا اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک عورت کا شوہر تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تو اس کے شوہر کا بھائی اپنی بھابھی کو گناہ کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ عورت نے اس کی خوب بے عزتی کی تو اس نے کہا کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ اس کا بھائی جب گھر واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھابھی مجھے گناہ پر مجبور کرتی تھی۔ اس نے ادھر ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کی بات تک نہ سنی اور کہا کہ میرا بھائی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بیوی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ بالکل تنہا تھی، اس کی ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ ایک عابد نے اس کو ایک ویران راستے پر بیٹھے دیکھا تو اسے اپنے گھر لے آیا۔ عابد کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس ایک 4 سال کا بیٹا تھا۔ عابد نے اسے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر رکھ لیا۔ عابد کا ایک نوکر تھا جو عورت کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک دن عابد گھر سے باہر کسی کام سے گیا تو نوکر نے عورت کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ جب عورت نہ مانی تو اس نے عابد کے بیٹے کو جان سے مار دیا اور جب عابد گھر آیا تو اس نے رو کر کہا کہ اس عورت نے آپ کے بیٹے کو مار دیا ہے۔ عابد اپنے نوکر کی بات پر یقین کر بیٹھا۔ اس نے عورت کو جان سے تو نہ مارا مگر 2 دینار دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ عابد کے گھر سے باہر جا رہی تھی تو وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جب اس نے قریب سے دیکھا تو کچھ لوگ ایک آدمی کو بری طرح مار رہے تھے۔ عورت نے پوچھا کہ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو وہ بولے کہ اس نے ایک قرض لیا تھا مگر اب واپس نہیں کر رہا۔ عورت نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ تو وہ بولے 2 دینار کا قرض۔ عورت نے وہی 2 دینار دے کر اس آدمی کو آزاد کروا دیا۔ اس آدمی نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دنیا والے بہت ظالم ہیں۔ عورت نے کہا ہاں واقعی یہ دنیا والے بہت ظالم ہیں۔ اس نے عورت سے کہا چلو یہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت کو اپنے ساتھ لے کر ایک کشتی میں بیٹھا، پھر کشتی سے وہ آدمی ایک بحری جہاز میں داخل ہوا۔ تب عورت نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، اصل میں وہ سمندری لٹیرے تھے۔ آدمی نے کہا کہ یہ عورت میری لونڈی ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آدمی نے اس عورت کو سمندری ڈاکوؤں کے حوالے کیا اور خود واپس آ گیا۔ عورت کو بہت افسوس ہوا کہ جس کی میں نے مشکل میں مدد کی تھی اس نے بھی مجھے ڈاکوؤں میں بیچ دیا۔ ڈاکوؤں میں ایک شخص عورت کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے کہا مجھے مت چھونا، میں بدکار عورت نہیں ہوں، بس قسمت کی ماری ہوئی ہوں۔ عورت یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور بحری بیڑا ڈوب گیا۔ سارے کے سارے ڈاکو ڈوب گئے مگر وہ عورت بچ گئی۔ ایک بادشاہ صبح صبح سمندر کے کنارے سیر کر رہا تھا تو اس کی نظر عورت پر پڑی جو لکڑی کے تختے کو چمٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ جلدی سے اس عورت کی مدد کرو، چنانچہ وہ مدد کے لیے بھاگے تو اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو عورت نے اپنے دیور سے لے کر سمندری ڈاکوؤں تک اپنی ساری کی ساری کہانی سنا دی۔ بادشاہ عورت کی پاک بازی سے متاثر ہوا اور اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اس سے سلطنت کے بارے میں مشورہ لیتا تو وہ بڑے مفید مشورے دیتی اور بادشاہ کا دل جیت لیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ وفات پا گیا تو دربار کے لوگوں نے ملکہ سے عرض کی کہ آپ ہی اب بادشاہ کی نشست پر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ وہ پورے ملک کی ملکہ بن گئی اور ملک کا نظام اچھے طریقے سے چلانے لگی۔ ملکہ بنتے ہی اس نے ملک کے سارے مردوں کو ایک میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ سارے مرد ایک میدان میں جمع ہوئے اور ایک ایک کر کے ملکہ کے سامنے گزرتے گئے۔ ان مردوں جب اس کا سابقہ شوہر گزرا تو ملکہ نے الگ کر لیا، پھر دیور، وہ عابد جس کے گھر وہ ٹھہری تھی،
عابد کا نوکر اور آخر میں وہ خبیث انسان جس نے اسے ڈاکوؤں میں بیچا تھا، سب کے سب کو ملکہ نے الگ کر لیا۔ سب سے پہلے ملکہ نے سابق شوہر کا فیصلہ کیا۔ ملکہ نے کہا جاؤ تم آزاد ہو کیونکہ تجھے تمہارے بھائی نے دھوکہ دیا تھا اور تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس کے بعد ملکہ کے دیور کی باری تھی تو ملکہ نے اسے قید کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد عابد کی باری آئی تو ملکہ نے اسے بھی آزاد کر دیا۔ مگر اس عابد کے نوکر کو موت کی سزا سنائی کیونکہ اس نے عابد کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ اس کے بعد اس خبیث کی باری آئی تو ملکہ نے اسے کہا تجھے حبس و دوام کی سزا سنائی جاتی ہے کیونکہ تم نے ایک ایسی عورت کو بیچ ڈالا جس نے تجھے غلامی سے آزاد کروایا تھا۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنی عدالت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ وہ سب کے سب جنہوں نے ملکہ کو ماضی میں ذلیل کیا تھا خود سب کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گئے اور ملکہ کی شان و شوکت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور مزید معلوماتی کہانیاں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔